آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے آفتاب اب مکمل طور پر مغرب کی آغوش میں جا سویا تھا، جس کے بعد رات نے اپنی زلفیں ہر سو بکھیر دی تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے سرمئی فرش پر کوئی چادر یا کارپیٹ نہیں بچھا تھا، جبکہ سامان کے نام پر کمرے کے کونے میں خستہ ہوتا لکڑی کا ایک سنگل بیڈ موجود تھا، جس کے سرہانے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی بیڈ پر کچھ کتابیں بھی پھیلی ہوئی تھیں، جن کے ہمراہ شفون کا پھولوں والا دوپٹہ بھی پڑا تھا، اور بیڈ کی دائیں جانب والی دیوار پر چوکور شکل میں ایک درمیانہ شیشہ لٹکا ہوا تھا، اور شیشے سے ذرا فاصلے پر لگی کیل پر ایک سیاہ رنگ کا عبایا بھی لٹک رہا تھا۔ بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو کہ غالباً باتھ روم تھا، جبکہ جس کونے میں بیڈ رکھا تھا اس کے عین سامنے والے کونے پر اینٹوں سے چار پائے بنا کر ان کے اوپر ایک سیمنٹ کا سلیب رکھا گیا تھا، جس کے اوپر ایک چھوٹا سا چولہا رکھا تھا، اور اس پر چڑھی پتیلی میں صوفیہ تیزی سے چمچ چلا رہی تھی کہ کہیں مسالہ جل نہ جائے، جبکہ اس مسالے کے بھوننے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دھڑ دھڑ دھڑ، یکدم ہی کمرے کا خستہ حال ہوتا دروازہ بری طرح بجا۔ اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی اور بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ سینے پر اوڑھتے ہوئے وہ دروازے کی جانب آئی۔ دروازے کھولتے ہی اسے خطرناک تیوروں کے ساتھ عصمت بی بی دوسری جانب کھڑی ملی۔ السلام علیکم خالہ، اس نے مہذب انداز میں سلام کیا۔ کیا ہوا مہارانی صاحبہ، کوئی محل ملا آپ کو آپ کی خواہش کے عین مطابق؟ انہوں نے اس کا سلام نظر انداز کرتے ہوئے تیکھے انداز میں پوچھا۔ خالہ ڈھونڈ تو رہی ہوں، مگر اتنی جلدی بھلا گھر کہاں ملتا ہے؟ وہ ہلکے سے بولی۔ میں یہ بار بار کا دہرایا گیا راگ سننے نہیں آئی تھی، بلکہ بتانے آئی ہوں کہ صرف 6 دن رہ گئے ہیں تمہارے پاس، جلد از جلد کوئی بندوبست کر لو اپنا، انہوں نے درستی سے باور کرایا۔ خالہ پچھلے 8 سالوں سے میں امی کے ساتھ یہاں رہ رہی ہوں، یہ علاقہ محلہ میرا دیکھا بھالا ہے، پلیز مجھے یہاں رہنے دیں، پھر سے کسی نئی جگہ پر جانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اب تو امی بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، اس نے ایک امید کے تحت پھر منت کی۔ تو میں نے مارا ہے تمہاری ماں کو، دیکھ کر روڈ پار کرنا چاہیے تھا نا اسے، اور تم کوئی ننھی بچی نہیں ہو جو ماں کا پلو پکڑے کہیں بنا کہیں جا نہ سکے۔ 3 سال ہو گئے ہیں تمہاری ماں کو مرے ہوئے، اب تو بڑی ہو جاؤ، اور تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے چکر میں اپنا نقصان کر لوں میں؟ یہ کمرہ توڑ کر اچھے سے بناؤں گی تبھی تو زیادہ کرائے پر جائے گا اور مجھے کچھ فائدہ ہوگا، تمہارے چکر میں بس ہر ماہ 5,000 میں ہی گزارا کرتی رہوں میں، وہ بھی تم اتنی دیر سویر کر کے دیتی ہو، اوپر سے فرمائشیں دیکھو ذرا۔ ان کی صفاقی عروج پر تھی۔ بس یہ ایک اور سال ہے خالہ، اب آخری بار مجھے یہ پرائیویٹ پیپر دینے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی تو مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، جس کے بعد آپ کو کرائے کا مسئلہ نہیں ہوا کرے گا، پھر آپ چاہیں تو کرایہ بڑھا کر 10,000 کر لیجیے گا، اس نے جلدی سے اطمینان دلانا چاہا۔ یہ بہانے اپنے نئے مالک مکان کو سنانا، بس مجھے 6 دن بعد ہر صورت یہ کمرہ خالی چاہیے، ورنہ مجھے تمہارا سامان باہر پھینکنا پڑے گا، انہوں نے بے رحمی کی انتہا کر دی، جبکہ دکھ کے مارے وہ مزید کچھ نہ کہہ پائی۔ عصمت بی بی سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے اپنے پورشن میں چلی گئیں، جبکہ صوفیہ نے چھت پر بنے اس کمرے کا یہ دروازہ بند کیا اور مرے مرے قدموں سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکالی اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بغور دیکھنے لگی، جس میں 10-11 سالہ بچی، 2 درمیانی عمر کے مرد و عورت کے ہمراہ کھڑی تھی، اور تینوں کے ہی مسکراتے چہروں نے تصویر میں گویا جان سی ڈال دی تھی۔ امی بابا کیوں چلے گئے آپ لوگ، ایک ایک کر کے مجھے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر؟ وہ روحانسی ہو کر تصویر سے مخاطب ہوئی۔ ابھی دیکھا نا آپ نے کہ عصمت خالہ پھر آئی تھیں، وہ کتنی جلی کٹی سنا کر گئی ہیں، مجھے ان کے انداز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں پچھلے 8 سال سے دیکھتی آ رہی ہوں، جس کی اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ دراصل مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ جگہ چھوڑ کر کسی نئی جگہ پر جانے سے، یہاں تو میں سب کو جانتی ہوں، سب مجھے جانتے ہیں، مگر نئی جگہ پر پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ وہ دل کا خدشہ زبان پر لائی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی اور خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی تو یوں ہی اس بے جان تصویر سے ایسے باتیں کرنے لگتی تھی گویا وہ اسے سن رہی ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نہ تو اولاد کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتے، مگر ان کے جاتے ہی دنیا خون کے آنسو رلا کر رکھ دیتی ہے۔ کہتے ہوئے بے اختیار ہی اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئیں
اور گلا روندھ گیا۔ دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اس خود غرض دنیا میں کوئی مخلص مل جائے مجھے، اس نے کہتے ہوئے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی اس کی آنکھ میں آیا آنسو تصویر کو بوسہ دے گیا۔ شجاع، تم خود غرض بن رہے ہو، منیب نے بلا لحاظ کیے ٹوکا۔ کیا خود غرضی دکھا دی ہے میں نے؟ وہ چڑھ کر پوچھتے ہوئے انجان بنا۔ چند پیسوں کی عوض کسی کی جان خطرے میں ڈالنا خود غرضی نہیں ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کس کی جان خطرے میں ڈال دی ہے میں نے؟ وہ جیسے حیران ہوا۔ اس کی جسے وہ بھوت بنگلہ رینٹ پر دلوانے والے ہو تم۔ کیا وہ ساری باتیں بھول گئے تم جو اس گھر کے متعلق لوگ کہتے ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے ایک اور سوال اٹھایا۔ دونوں رات کے اس وقت گل خان کے ہوٹل پر ایک ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شجاع منیب کو بتا چکا تھا کہ وہ ہاؤس نمبر 396 کسی کو کرائے پر دلوانے والا ہے تاکہ اسے کمیشن مل سکے، اور اسی بات پر اب دونوں میں ضد بحث جاری تھی۔ لوگوں کا کام ہی ہے کہنا، انہیں بس کوئی بھی موضوع چاہیے باتیں بنانے کے لیے، پھر چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ لوگ نہیں آتے ہماری مدد کرنے، ہمیں خود ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں مصیبت سے نکلنے کے لیے، اور میں بھی اس وقت یہی کر رہا ہوں۔ مجھے 2 دن کے اندر کچھ بھی کر کے مالک مکان کو کرایہ دینا ہے۔ بہت مشکل سے 10 تاریخ تک کی مہلت ملی ہے ان سے۔ تم تو میری کچھ مدد کر نہیں سکتے کیونکہ تمہارا سارا بجٹ تمہاری بیوی کے ہاتھ میں ہے، جس کے آگے تمہاری چلتی نہیں ہے، لہٰذا مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے بھی لحاظ مروت بالائے طاق رکھ کر حساب برابر کیا، جس پر بجائے کوئی جواب دینے کے منیب محض اسے دیکھتا رہا، جبکہ تیزی سے بول کر سارا غصہ نکال دینے کے بعد اب وہ بھی آس پاس دیکھنے لگا، شاید اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ دیکھو یار، عام سی بات ہے کہ اگر چند دن بھی کوئی گھر بند پڑا رہے تو اس میں وحشت سی ہو جاتی ہے۔ یہ گھر تو پھر بقول تمہارے اور باقی سب کی ایک موت کے بعد 5 سال سے بند ہے، تو پھر اس گھر کا یہی حال ہونا ہے۔ لوگوں نے بلا وجہ رائی کا پہاڑ بنا لیا ہے۔ اس گھر میں ہونے والی موت کو انتقال کس گھر میں نہیں ہوتا بھلا؟ تو کیا اس کے بعد وہ گھر آسیب زدہ ہو جاتے ہیں؟ یہ سب تم لوگوں کا وہم ہے۔ جب اس گھر میں دوبارہ رہائش قائم ہوگی تو سب نارمل ہو جائے گا۔ میں نے اس گھر کے مالک سے بھی تھوڑی دیر پہلے دوبارہ تفصیلی بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں اسے کرائے پہ دینے کے لیے، بلکہ انہوں نے تو یہ تک بولا ہے کہ کرایہ دار کو ایڈوانس اور رننگ کرائے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور یہ کہ وہ گھر کی صاف صفائی کے لیے بھی کچھ لوگ بھجوا دیں گے کل تک۔ میں اپنی نگرانی میں گھر کی اچھے سے صفائی وغیرہ کروا دوں۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ بھی چاہتے ہیں گھر آباد ہو۔ اب کہ اس نے آرام و تحمل سے سمجھایا کہ وہ کہیں مزید برا نہ مان جائے، کیونکہ اس پوری دنیا میں ایک منیب ہی وہ شخص تھا جس کا منہ پھٹ سا شجاع پھر بھی لحاظ کر لیتا تھا۔ وہ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مگر تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ تمہیں تو بس 2 سال ہوئے ہیں یہاں شفٹ ہوئے، مگر میں پچھلے 4 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ یہاں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ گھر پہلے کیسا تھا اور اس موت کے بعد پھر اس کا حشر کیا ہو گیا ہے، اور میں نے ان سے سنا ہے اس گھر کا حال۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا، جبکہ اس کی بات پر شجاع بے ساختہ ٹیبل پر رکھے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر گہری سانس لینے لگا، گویا خود کو قابو کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تمہاری بات کہ اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ذرا سوچو کہ وہاں جو بھی شفٹ ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سب کا کوئی توڑ کروانے کی کوشش کرے، جس سے وہ برے اثرات وہاں سے چلے جائیں۔ اب کہ اس نے دوسرا رخ دکھایا، تم سمجھ نہیں رہے ہو شجاع، یہ چیزیں اتنی آسانی سے جگہ نہیں چھوڑتی۔ اس کی آواز دھیمی اور انداز پر اسرار تھا، گویا وہ مخلوق اس کی بات سن ہی نہ لے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں دلاتا میں وہ گھر کسی کو، لاؤ تم دے دو مجھے 8,000 تاکہ میں اپنے مالک مکان کو دے سکوں۔ اس نے یکدم کہتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی، جس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو بڑا مجھے ایمانداری کا درس دیتے ہوئے خود غرض ہونے کا طعنہ مار رہے تھے، اب جب کہ میں خود غرضی کی راہ چھوڑ کر تم سے مدد مانگ رہا ہوں تو کیوں چپ سادھ لی ہے تم نے؟ وہ ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا صرف مفت کے مشورے دیتی ہے، مصیبت میں ساتھ نہیں دیتی، اس لیے ہم جیسوں کو خود غرض بننا پڑتا ہے۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے خود ہی تلخی سے حقیقت کا آئینہ دکھایا، اور بنا مزید کوئی بات کیے کرسی پر سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ منیب بے بسی سے بس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جب ہم مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں تو اس سے نکلنے کا مشورہ تو سب دیتے ہیں، مگر ساتھ کوئی نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں ہمیں کبھی کبھی ایسا راستہ بھی اختیار کرنا پڑ جاتا ہے
جو خود غرضی کے کنکروں سے بنا ہوتا ہے، تب بھی دنیا ہمیں لان تان کرتی ہے، اچھائی کی راہ کا درس دیتی ہے، مگر وہ راستہ چھڑوانے میں ہماری مدد نہیں کرتی۔ جو انگلیاں دنیا زور و شور سے ہم پر اٹھا رہی ہوتی ہے، جب ہم مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ فوراً پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ ان سب باتوں سے بس ایک ہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، اسی لیے اس سے کوئی امید رکھنا بھی بیکار ہے۔ لیکن اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کو جان بوجھ کر تکلیف کے گڑھے میں دھکیلنا بھی درست نہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس بے حس دنیا اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، مگر بدقسمتی سے اس فرق کو سمجھنے سے شجاع اس وقت قاصر تھا۔ نیلے آسمان پر وہ پیلا سا گولا ایک بار پھر جلوہ افروز تھا، جسے دنیا سورج کے نام سے جانتی تھی، اور اس سورج نے اپنی روشنی زمین پر بکھیرتے ہوئے لوگوں کو پیغام دینا شروع کر دیا تھا کہ اپنے کاموں میں دوبارہ سے مشغول ہوا جائے۔ حسب معمول شجاع اس وقت بھی گل خان کے ہوٹل پر اپنی مخصوص ٹیبل کے گرد موجود کرسی پر براجمان چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ حلق میں اتار رہا ہے۔ نظریں اس کی ٹیبل کے وسط میں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، جبکہ سماعت پوری طرح ہوٹل کاؤنٹر پر رکھے ریڈیو کی جانب متوجہ تھی، جس سے ابرار الحق کی آواز میں ایک خوبصورت کلام کی آواز آ رہی تھی، مگر در حقیقت اسے تو کسی اور آواز کا انتظار تھا۔ تو نے عطا کیا، میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا، نہ شکر کیا، نہ شکر کیا، تو نے اور دیا، دیتا ہی گیا، دیتا ہی گیا، منہ موڑ دیے دریاؤں کے، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا۔ میری اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں، تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ۔ آل رائٹ جناب، تمام سننے والوں کو آر جے صوفیہ کا سلام، صبح بخیر پاکستان۔ کلام کی آواز مدھم ہو گئی تھی اور اب اس کی سماعت سے وہ خوبصورت آواز ٹکرائی جس کا اسے انتظار تھا۔ کتنا خوبصورت کلام ہے نا یہ، تیرے رنگ رنگ۔ بے شک اللہ پاک کی قدرت بہت وسیع ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں جا بجا اس کی قدرت، عظمت و رحمت کے رنگ بکھرے نظر آئیں گے۔ دن کا ڈھلنا، رات کا آنا، رات کا گم ہونا، پھر دن نکل آنا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، سورج کا اپنے مخصوص مرکز میں حرکت کرنا، ہواؤں کا چلنا، سمندر کا بہنا، موسم کا بدلنا، یہ سب ثبوت ہی تو ہیں کہ کوئی ہے جو سب کو اتنے توازن سے چلا رہا ہے، مگر ان سب کے باوجود بھی ہم یا تو سمجھ نہیں پاتے یا پھر جان بوجھ کر ناسمجھ بنے رہتے ہیں کہ جو ذات ان چیزوں کو چلا رہی ہے وہ ہمیں بھی دیکھ رہی ہے، وہ ہم سے بھی ہر لمحہ باخبر ہے، مگر ہم پھر بھی اس کے منع کردہ کاموں کی جانب راغب ہو جاتے ہیں، مگر اس پر بھی وہ رب العزت اتنا رحیم ہے کہ فوراً ہمیں سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دے دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ۔ میں نے ایک جگہ بہت ہی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ اللہ پاک ہماری دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ شکوہ کرنے سے پہلے ایک بار ذرا یہ بھی سوچ لینا کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا بھی فوراً نہیں دیتا، اور ہم ہیں ناشکرے لوگ جو تنگی میں صبر کرنا تو دور کی بات، خوشحالی میں رب کا شکر ادا بھی نہیں کرتے، اور رب ہمیں اور دیتا ہے، مزید دیتا چلا جاتا ہے، اور ہم بجائے شکر کرنے کے اور زیادہ کی ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ ہمارے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر رب کی مرضی نہ ہو تو اگلے پل ہم خود کی پلکیں بھی نہ اٹھا سکیں۔ انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ آخر کس بات کی ہوس ہے اس میں؟ کس بات کا غرور ہے اسے؟ وہ شدت جذبات سے چور لہجے میں بنا روکے کہتی چلی گئی، صبر اور شکر، یہ دو خصوصیات اگر کسی شخص میں ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اسے کوئی ہرا سکتا ہے یا تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہو تب صبر کریں، اور جب سب کچھ مل جائے اس پر شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم تھوڑے پر شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو بہت بڑی بات اور گہری بات ہے، لیکن افسوس کہ ہم غور ہی تو نہیں کرتے ہیں۔ وہ آخر میں پھیکے پن سے مسکرائی۔
आफ़ताब अब आसमान के वसत में यूं तिलमिला रहा था, गोया उसे किसी बात पे गुस्सा आ गया हो, जबकि उसकी गर्मी को नज़रअंदाज करके 13 से 14 साल की उम्र के कुछ बच्चे इस वक्त पसीने में शराबूर होने के बावजूद गली में क्रिकेट खेलने में मगन थे। तभी बैट्समैन बने लड़के ने अपनी जानिब तेजी से आती सफ़ेद बॉल पर इतनी जोर से बल्ला मारा कि वो उड़ती हुई जाकर गली में बने सबसे आखिरी घर के अंदर चली गई। ये 200 गज का 2 मंजिला घर था, जिसका सफ़ेद रंग अब फीका पड़ चुका था, जबकि स्याह रंग के बड़े से लोहे के मेन गेट के दोनों इतराफ में बनी क्यारी में उगे उस अजीब से पौधों की सूखी हुई बेल ने इस घर की दीवार पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। और इस घर को दिन के वक्त भी देखते हुए एक अजीब सी वहशत होती थी। बॉल को घर में जाता देखकर सब बच्चों ने बेसख्ता जुबान दांतों तले दबाकर सर पकड़ लिया। यार हुजैफा, ये क्या कर दिया तूने? भूत बंगले में फेंक दी बॉल। एक बच्चे ने इस बैट्समैन को लताड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं किया हसीब, उसने रोनी सूरत बनाकर सफाई दी। अब वहां से बॉल लेकर कौन आएगा? एक बच्चे ने सवाल उठाया। अवैस, तुम पागल हो क्या? इस भूत बंगले में भला बॉल लेने कौन जाएगा? अगर मेरी मम्मा को पता चल गया ना कि हम सब भूत बंगले के पास गए थे तो फिर मेरा क्रिकेट खेलना बंद। वैसे ही इतनी मुश्किल से इजाज़त दी है उन्होंने मुझे तुम लोगों के साथ इस गली में खेलने की। हसीब ने ज़ोर और शोर से नफ़ी करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। फिर अब क्या करें यार? हुज़ैफ़ा ने परेशानी के आलम में पूछा। क्या करना है? अब छोड़ो ये क्रिकेट, कल नई बॉल लेकर आके खेलेंगे। हसीब ने बात ख़त्म की। यार तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ले आता हूँ ना दीवार कूद कर जाके बॉल। एक बच्चे ने इत्मीनान से पेशकश की। नहीं, सब बच्चे यक जुबान बोले। लेकिन क्यों? इससे पहले भी हम जहाँ रहते थे वहाँ, जब वहाँ कहीं किसी बंद घर में बॉल जाती थी तो मैं ही दीवार फलांग कर इसे ले आता था। उसे फख्र से अपना कारनामा बताया। तुम अभी इस इलाके में नए हो ना बिलाल, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अगर तुम्हें पता होता कि इस घर में भूत है तो तुम कभी अंदर जाने का सोचते भी नहीं। हसीब ने उसकी लाइल्मी पर मातम किया। क्या? भूत? यार भूत वूत कुछ नहीं होता। पापा कहते हैं कि ये सब फिल्मों में लोग मेकअप करते हैं हमें डराने के लिए। उसने इत्मीनान से उनकी बात हवा में उड़ाई। नहीं यार, यहाँ सच में भूत है। मेरी मम्मा ने अक्सर इस घर से कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी पियानो बजने की आवाज़ सुनी है। हुज़ैफ़ा ने खौफ से लरज़ते लहजे में बताया। हाँ, और मेरे पापा ने तो इस घर की छत पर भी किसी को देखा है अक्सर। हसीब ने मज़ीद बात जोड़ी। यार तुम लोग पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता, रुको मैं अभी बॉल लेकर आता हूँ। वो सहूलत से कहता आगे बढ़ा, जबकि ये लोग भी उसके पीछे आए। चारों बच्चे अब घर के ऐन सामने खड़े बगौर इस घर को देख रहे थे, जिसके हर गोशे से महज वहशत ही टपक रही थी, जिसके बायस हुज़ैफ़ा, अवैस और हसीब की तो हालत बुरी हो रही थी। मगर इनके बरक्स बिलाल सोच रहा था कि अंदर कैसे जाए। तभी उसे ख़याल आया कि दाखिली दरवाज़े के ऐन पीछे ग़ालिबन सहन है, जहाँ ये दरमियानी साइज़ की दीवार कूद कर दाखिल हुआ जा सकता है, जिन पर सूखी बेल पूरी तरह लिपटी हुई थी। अवैस, हसीब, यहाँ क्यारी पर खड़े होकर तुम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ो ताकि मैं तुम्हारे हाथ के सहारे दीवार पर चढ़ सकूं। उसने मंसूबा तरतीब दिया। यार बिलाल, छोड़ो बॉल को, हम नहीं खरीद लेंगे। हसीब ने उसे बाज रखना चाहा। यार एक तो तुम लोग डरते बहुत हो, अब जल्द से यहाँ आओ भी। उसने चिढ़कर अपनी बात पर जोर दिया, जिस पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे, गोया नजरों में एक दूसरे से पूछ पूछ रहे हों कि इसकी मदद करें या नहीं। जबकि अगले ही पल हाथ में पकड़ा बैट वहीं रोड पर फेंक कर हुजैफा ने एक जानिब दौड़ लगा दी, जिस पर इसकी जानिब हैरानी से मुतवज्जा हुए। हुज़ैफ़ा, कहाँ जा रहे हो? हसीब ने बुलंद आवाज़ से पुकारा। अपने घर, मुझे डर लग रहा है, उसने हनूज़ दौड़ते हुए ही जवाब दिया, और चंद लम्हों बाद ही वो गली से बाहर निकल गया। छोड़ो इसे, तुम लोग यहाँ आकर मेरी मदद करो। बिलाल उसे नज़रअंदाज करते हुए अब भी अपनी बात पर कायम था, जिस पर ना चाहते हुए भी दोनों आगे आकर बमुश्किल जंगली पौधों से लदी क्यारी में एक जगह बनाकर खड़े हुए और एक दूसरे के हाथों की उँगलियां आपस में फंसाकर बिलाल के चढ़ने के लिए सहारा बनाया। जिसके बाद बिलाल ने दीवार को पकड़कर उनके हाथों पर पैर रखा और थोड़ी सी जिद्दोजहद करके वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गया। दीवार पर चढ़कर वो घर के अंदर का जायजा लेने लगा। बड़े से दाखिली दरवाजे के ऐन पीछे बहुत ही कुशादा मार्बल का सहन था, जो कि धूल मट्टी और बेशुमार सूखे पत्तों से अटा हुआ था।
صحن عبور کرنے کے بعد سامنے ایک گہرا کتھائی رنگ کا درمیانے سائز کا لکڑی کا دروازہ تھا، جس سے اندر داخل ہونے کے بعد غالباً لاؤنج اور کمرے وغیرہ نظر آتے۔ یہ گھر اپنی صحیح اور اصل حالت میں بلا شبہ بہت ہی خوبصورت رہا ہوگا، مگر اس وقت اسے دیکھ کر کہیں سے بھی خوبصورتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہر طرف سے وحشت ٹپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور دوپہر کا وقت ہونے کے باوجود بھی ایسا خوف آ رہا تھا کہ گویا آدھی رات کا وقت ہو رہا ہو۔ بلال نے گھر کا جائزہ لینے کے بعد آس پاس پال کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو وہ اسے صحن کے ایک کونے میں پڑی نظر آ گئی، جس سے اسے کچھ امید ملی، اور اسی کے تحت وہ دیوار پر سے چھلانگ لگا کر نیچے صحن میں کود گیا، جبکہ دوسری جانب موجود اویس اور حسیب کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بلال نے جیسے ہی بال کی جانب جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو کئی سوکھے پتے اس کے پیروں تلے آ کر چرچرائے، جس سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی، اور اس سناٹے میں بہت ہی ناگوار گزری۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہمت جمع کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بال کی جانب آیا، اور جوش و خروش میں جہاں یہاں آ تو گیا تھا بال لینے، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ واقعی کافی پراسرار ہے، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے جلدی سے جھک کر بال اٹھائی اور برق رفتاری دکھاتے ہوئے وہ واپس جانے کے لیے پلٹا، مگر یکدم ہی صحن میں بکھرے پتوں نے حرکت کرنا شروع کی، اور ہوا کا گول بھंور بنتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹنے لگے، جن سے وہ چاہ کر بھی اپنے پیر نہیں آزاد نہیں کر پا رہا تھا، جس سے یکدم اس کے اوزان خطا ہو گئے اور بال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ حسیب، اویس، بچاؤ مجھے! وہ یکدم حلق کے بل چلایا، جبکہ اس کی پکار سن کر دوسری جانب ان دونوں کی تو اب صحیح معنوں میں جان پر بن آئی، اور دونوں گھبراہٹ کے مارے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب کیا کریں یار؟ اویس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ چلو اس کے گھر والوں کو بلا کر لاتے ہیں، یکدم ہی حسیب کو تجویز سوچی، جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے دونوں ابھی وہاں سے بھاگنے ہی لگے تھے کہ تبھی تین بائکس وہاں آ کر رکیں، جن پر دو دو لوگ سوار تھے۔ سبھی ایک ایک کر کے بائک پر سے اترے اور ناسمجھی سے بچوں کو دیکھنے لگے، جو کہ خود انہیں دیکھ کر الجھن کا شکار تھے۔ کیا ہوا بچوں؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ شجاع نے آگے آتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ انکل انکل، وہ ہمارا دوست اندر پھنس گیا ہے، حسیب نے جلدی سے بتایا۔ کیا؟ لیکن وہ اندر گیا کیسے اور کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ دیوار کود کر گیا تھا بال لینے، مگر اندر ہی پھنس گیا، آپ پلیز اسے بچا لیں، اویس نے جلدی سے وضاحت کر کے منت کی۔ وہ فوراً گھر کے مین گیٹ کی جانب آیا اور پینٹ کی جیب سے ایک چابی نکال کر لاک کھولنے لگا۔ لاک کھول کر اس نے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا، جس سے وہ کافی آواز کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کھل گیا۔ شجاع بچے کو ڈھونڈنے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ صحن کے بیچوں بیچ اوندا پڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے پیچھے باقی لوگ بھی اندر آ چکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بچے کے پاس بیٹھا اور اسے سیدھا کر کے دائیں بازو میں لے کر بائیں ہاتھ سے اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ بیٹا آنکھیں کھولو، شجاع نے پکارا۔ بلال اٹھو! پاس کھڑے حسیب نے بھی اسے آواز دی، جو سخت پریشان تھا۔ لگتا ہے ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ نتیجے پر پہنچا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ گھر کی صاف صفائی شروع کریں، تب تک میں بچے کو اس کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، اور آپ دونوں بیٹا میرے ساتھ چلو، آپ کو پتہ ہے نا اس کا گھر؟ وہ ان لوگوں سے کہہ کر حسیب سے مخاطب ہوا۔ جی انکل، پتہ ہے، اس نے فوراً جواب دیا، جس کے بعد وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر کھڑا ہوا اور ان دونوں کے ہمراہ گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے رہ جانے والے لوگ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کل اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا تھا اتھر کے پاس، وہ کہہ رہا تھا کہ مناسب کرائے پر ایک گھر مل گیا ہے، جسے ہم کل آ کر دیکھ سکتے ہیں، شیزا نے عام سے انداز میں بتایا۔ واقعی شکر ہے، صوفیہ نے بے اختیار شکر کی سانس لی۔ دونوں اس وقت حسب معمول ریڈیو اسٹیشن کے داخلی حصے پر موجود محو گفتگو تھیں۔ لیکن یار ایک مسئلہ ہے، شیزا کچھ متفکر ہوئی۔ کیسا مسئلہ؟ وہ سمجھی نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ اتھر منگیتر ہونے کے ساتھ میرا کزن بھی ہے، اور لاہور میں ہمارے ایک دوسرے کزن کی شادی ہے، جسے اٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں آج لاہور جانا ہے، اور واپسی شاید ایک دو ہفتے بعد تک ہو، تو یہ کہ اب آگے معاملات تم خود دیکھ لینا، ہم مزید مدد نہیں کر پائیں گے، سوری۔ اس نے جھجکتے ہوئے اصل بات بتائی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو یار، اس میں بھلا سوری کی کیا بات ہے؟ بلکہ میں تو تم دونوں کی بہت شکر گزار ہوں
اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہر انسان کی اپنی ہزار مصروفیات ہوتی ہیں۔ ریلیکس، تم زیادہ شرمندہ ہو کر مجھے بھی شرمندہ مت کرو۔ صوفیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سہولت سے کہا، مجھے پتا تھا تم بات کو سمجھ جاؤ گی۔ وہ مسکرا کر بولی، آخر سمجھدار جو ہوں۔ اس نے مصنوعی اکڑ دکھائی۔ اچھا خیر یہ سب چھوڑو، تم مجھے گھر کا ایڈریس اور اس اسٹیٹ ایجنٹ کا نمبر دے دو۔ میں کل کے بجائے آج ہی چلی جاتی ہوں گھر دیکھنے۔ صوفیہ اصل بات پر آئی۔ ایڈریس اور نمبر تو میں تمہیں ابھی ہی دے دیتی ہوں، لیکن آج جانا بیکار ہے، کیونکہ اطہر نے بتایا ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا وہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، تو آج اس کی کچھ صاف صفائی ہونی ہے، اسی لیے اس نے کل بلایا ہے۔ اس نے کندھے پر لٹکا پرس اتارتے ہوئے وضاحت کی۔ اوہ چلو ٹھیک ہے، پھر کل ہی چلی جاؤں گی میں۔ وہ گویا بات سمجھ گئی۔ یہ لو، یہ اس اسٹیٹ ایجنٹ کا کارڈ ہے، شجاع نام ہے اس کا، اور اسی کے پیچھے گھر کا ایڈریس بھی لکھا ہے۔ شیزا نے بیگ سے ایک کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا، اور تبھی شیزا کے ہاتھ میں موجود موبائل ایک لمحے کے لیے رنگ ہو کر خاموش ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ اطہر آ چکا ہے۔ اطہر آ چکا ہے، میں جا رہی ہوں، باقی تم چلی جانا کل وہاں۔ اس نے بیگ واپس کندھے پر لٹکاتے ہوئے اجازت چاہی۔ ہاں ضرور، بہت شکریہ، اور اطہر بھائی کو بھی تھینکس بول دینا میری طرف سے۔ اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے اللہ حافظ، اس نے بھی کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں موجود اپنے ہاتھ میں موجود وزٹنگ کارڈ کو دیکھنے لگی، جس میں ایک خوبصورت سے گھر کی تصویر بنی ہوئی تھی، جن کے درمیان لکھا تھا ایم ایس ریئل اسٹیٹ، اور نیچے دو نمبر درج تھے، جن میں سے ایک کے اوپر منیب افتخار اور دوسرے پر شجاع حیدر لکھا تھا۔ پھر اس نے کارڈ پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے سفید حصے پر نیلے بال پین سے ایڈریس لکھا ہوا ملا، ہاؤس نمبر 396۔ وہ ایڈریس پڑھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ شجاع جیسے ہی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا بڑی سی جھاڑو کی مدد سے صحن صاف کر رہا ہے، جبکہ باقی چار لڑکے اندرونی دروازے کی چوکھٹ پر یوں بیٹھے تھے، گویا اسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے اب تک اندر گھر کی صفائی شروع کیوں نہیں کی؟ اسی لیے تو بھیجا ہے نا رومان جعفری نے آپ لوگوں کو یہاں، اس نے پوچھتے ہوئے گویا یاد دلایا۔ کیسے کرتے صاحب؟ اندر جانے کا دروازہ بند ہے۔ ایک لڑکے نے کھڑے ہوتے ہوئے اندرونی دروازے کی جانب اشارہ کیا، اور باقی دونوں بھی اس کی پیروی میں کھڑے ہو گئے، جس پر بے ساختہ شجاع نے اپنی عقل پر ماتم کرتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا، کیونکہ چابی اس کے پاس تھی اور وہ لاک کھولنا بھول گیا تھا۔ سوری یار، وہ اس بچے کے پریشانی میں یاد ہی نہیں رہا کہ دروازے کا لاک کھول کر ہی چلا جاؤں۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب آیا اور پینٹ کی جیب سے چابی نکالنے لگا۔ آپ چھوڑ آئے صاحب اس بچے کو گھر؟ جھاڑو لگاتے لڑکے نے بے تکا سوال کیا۔ ہاں ہوش بھی آ گیا تھا اسے، اس نے لاک میں چابی گھماتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے صاحب ہوا کیا تھا اس بچے کو؟ اب اس نے اپنا کام روک کر دوسرا سوال اٹھایا۔ بس کہہ رہا تھا کہ کسی نے میرے پیر پکڑ لیے ہیں، جبکہ در حقیقت کوئی پودے کی بیل وغیرہ لپٹ گئی ہوگی اس کے پیر سے، اور وہ ڈر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ بتاتے ہوئے خود ہی نتیجے پر بھی پہنچا، اور ساتھ ہی اس نے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا، جس کے بعد وہ کافی آواز کے بعد کھلتا چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی مہک نے اسے خوش آمدید کہا، جو کہ کافی عرصہ بند رہنے کے باعث گھر میں بس گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی باقی لڑکے بھی اس کے پیچھے ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے اور گھر کا جائزہ لینے لگے۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک بڑا سا ہال تھا، جس کا سفید فرش پوری طرح مٹی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ دائیں جانب درمیان میں ایک ڈبل اور دو سنگل بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے، جن پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی، جو دھول مٹی میں اپنی اصل رنگت کھونے لگی تھی، اور درمیان میں ایک کانچ کی میز موجود تھی۔ وہیں سے آگے جا کر تھوڑا اندر کی طرف ایک بڑا سا اوپن کچن تھا، جس کے برابر میں ہی ڈائننگ روم تھا، جس کی ٹیبل اور کرسیوں پر موجود سفید چادر بھی بری طرح گرد آلود تھی، اور ساتھ ہی چند کمرے اور تھے۔ بائیں جانب بھی ترتیب سے کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، جبکہ اندر داخل ہوتے ہی عین سامنے ماربل کی بڑی سی گول سٹائلش سیڑھیاں اوپر والے پورشن کی جانب جاتی نظر آئی تھیں۔ آپ لوگ جلدی سے صفائی شروع کر دیں، شجاع نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ اس کی بات پر وہ لوگ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے، اور اس بات میں سر ہلا کر سب الگ الگ سمتوں میں چلے گئے، جبکہ شجاع کا رخ بھی اب بائیں جانب بنے کمروں کی جانب تھا۔ اب تک وہ بھی بس اس گھر کے متعلق قصے کہانیاں ہی سنتا آیا تھا، اسی لیے پہلی مرتبہ یہاں آنے کے بعد اسے ہر چیز دیکھنے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔
جس کے باعث وہ ایک کمرے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا، جس سے باقی دروازوں جیسی ہی آواز آئی، کیونکہ کافی عرصہ بند رہنے کی وجہ سے یہ لکڑی کے دروازے بہت آواز کرنے لگے تھے۔ اندر داخل ہو کر اسے محسوس ہوا کہ یہ غالباً اسٹڈی روم تھا۔ کمرے کی دائیں بائیں اور سامنے والی تینوں دیواروں پر بڑے بڑے لکڑی کے شیلف بنے ہوئے تھے، جن میں مٹی سے اٹی بے شمار کتابیں موجود تھیں، جبکہ سامنے والی دیوار کے پاس ایک ٹیبل اور کرسی بھی تھی۔ بائیں جانب سفید چادر سے ڈھکا ایک بڑا سا ڈبل صوفہ رکھا ہوا تھا، اور دائیں جانب جہاں شیلف ختم ہو رہا تھا اس کے بالکل برابر میں ایک بڑی سی کانچ کی کھڑکی تھی، جو کہ باہر گلی کا منظر دکھا رہی تھی، اور اسی سے سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو سکی تھی۔ اور اس کھڑکی کے عین سامنے موجود جس چیز نے اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچی وہ تھا ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا پیانو، جس کے یہاں ہونے کا کوئی ٹھوس جواز کم از کم اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اس پیانو کے بالکل پیچھے والی دیوار پر ایک بڑا سا کانچ کا باکس لٹکا ہوا تھا، جس کے اندر شاید کوئی تصویر یا پینٹنگ تھی، جسے سرخ ریشم کے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مطلب اگر وہ تصویر دیکھنا چاہے تو اسے پہلے یہ کانچ کا باکس کھولنا ہوگا، پھر وہ تصویر پر سے یہ پردہ ہٹا کر اسے دیکھ سکتا تھا۔ جبکہ یہ بات بھی اسے عجیب لگی کہ جب تصویر کو چھپانا ہی تھا تو یہاں لٹکایا کیوں؟ کمرے کا جائزہ لینے کے دوران اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مسلسل اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہے، اور اسی خیال کی تصدیق کی نیت سے اس نے اپنے آس پاس بھی دیکھا، مگر کوئی قابل گرفت بات نظر نہیں آئی۔ پھر وہ بے اختیار ہی ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا اس پیانو کی جانب آیا اور نزدیک پہنچ کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ گرد و غبار کے باعث وہ اپنی اصل چمک کھو چکا تھا، ورنہ اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ وہ ایک قابل دید شے رہا ہوگا۔ اس نے یوں ہی ایک جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تھوڑی سی مٹی صاف کر دی، جس کے بعد اسے سیاہ پیانو پر اپنا عکس نظر آنے لگا۔ اس گھر سے اکثر پیانو بجنے کی آواز آتی ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں منیب کی آواز ابھری۔ یہ ایک بات یاد آتے ہی وہ اور زیادہ غور سے اس کا جائزہ لینے لگا، اور غیر ارادی طور پر اپنی شہادت کی انگلی اس نے دھول مٹی سے اٹے پیانو کے کی بورڈ کی جانب بڑھائی اور اس پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا، جس کے باعث یکدم کمرے میں ایک لمحے کے لیے پیانو کی بھاری آواز گونجی، جس سے وہ خود بھی چونک گیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ واپس ہٹایا۔ اس نے کیونکہ کی بورڈ کے بائیں جانب والے حصے کو چھوا تھا، جو کہ باس کلیف کہلاتا ہے، اور اس طرف بھاری سر ہوتے ہیں، اسی لیے اس سناٹے میں یکدم اس بھاری سر کی غیر متوقع آواز سے وہ سٹپٹا گیا، مگر پھر چند لمحوں بعد ہی اس نے خود کو نارمل کیا اور اس کمرے سے باہر آ گیا۔ جبکہ اس کے باہر جانے کے بعد اس خالی کمرے میں رکھے پیانو کے کی بورڈ کی وہی کی پھر سے خود بخود ہی بجی جسے ابھی شجاع نے چھوا تھا، اور اس سے وہی آواز دوبارہ پیدا ہوئی، جس کے بعد پھر سے وہاں سناٹا چھا گیا۔ صفائی کی غرض سے آنے والے چاروں لڑکے الگ الگ سمتوں میں نبٹ کر صفائی میں مصروف تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام نبیل تھا، وہ بڑی سی جھاڑو پکڑے اوپر والے پورشن میں صفائی کی نیت سے موجود تھا، اور آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ماربل کی ان گول سیڑھیوں سے اوپر آنے کے بعد دائیں جانب دو کمرے بنے تھے، جبکہ بائیں جانب سے لے کر سامنے تک ایک کشادہ سی گیلری تھی، جس کی باؤنڈری پر بہت بڑی خوبصورت ریلنگ لگی ہوئی تھی، مگر وہ بھی اب زنگ آلود ہو چکی تھی۔ جبکہ گیلری سے باہر جھانکنے پر باہر گلی نظر آ رہی تھی، اور یہ گھر کیونکہ کارنر کا تھا، یعنی سب سے آخر میں، اسی لیے گلی ختم ہوتے ہی کشادہ روڈ بھی یہاں سے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، اور وہاں ایک بڑے سائز کا خوبصورت سا لکڑی کا جھولا بھی موجود تھا۔ سب جگہ کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، جس کے دروازے نے حسب سابق وہی آواز پیدا کی۔ کمرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کمرہ غالباً کسی کا بیڈ روم رہا ہوگا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک ڈبل بیڈ رکھا ہوا تھا، جس پر سفید رنگ کیا گیا تھا، اور اس کے چاروں کناروں پر لکڑیاں اٹھی ہوئی تھیں جن سے نیٹ کے گلابی پردے کو باندھا ہوا تھا۔ بیڈ کی بائیں جانب ایک خوبصورت سی سفید ڈریسنگ ٹیبل تھی، جس پر گلابی رنگ سے کچھ پھول پتیاں بنی ہوئی تھیں، جس کا گرد و غبار نے برا حال کر دیا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے بالکل برابر میں ایک بڑی سی کانچ کی کھڑکی تھی جو گیلری کی جانب کھلتی تھی۔ بیڈ کی دائیں جانب والی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی کی ٹیبل اور کرسی رکھی ہوئی تھی، جن پر سفید رنگ کر کے گلابی رنگ سے ویسے ہی نقش و نگار بنائے گئے تھے جیسے ڈریسنگ ٹیبل پر تھے،
اور اس ٹیبل پر ایک پنک کلر کا لیمپ، ایک خوبصورت سے پین ہولڈر میں کچھ پین اور چند گرد آلود کتابیں موجود تھیں، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی کی رائٹنگ ٹیبل تھی۔ اور یہیں بائیں جانب، جہاں رائٹنگ ٹیبل والی دیوار ختم ہو رہی تھی، وہاں ایک سفید دروازہ تھا، جو کہ غالباً باتھ روم کا دروازہ تھا، جس کے وسط میں بڑی خوبصورتی سے ایک تتلی کو پینٹ کیا گیا تھا۔ بائیں جانب ہی ایک طرف درمیانے سائز کے ایک ڈبل اور دو سنگل صوفے موجود تھے، جن پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی، اور درمیان میں ایک کانچ کی میز تھی جس کے لکڑی کے پائے پر سفید رنگ کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ دیکھ کر یہ اندازہ تو بخوبی ہو رہا تھا کہ اس کے رہائشی کو یقیناً سفید اور گلابی رنگ بہت پسند تھا۔ اچھی طرح کمرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے جھاڑو ایک طرف دیوار سے ٹکا کر کھڑی کی اور آگے بڑھ کر سب سے پہلے صوفے پر سے چادر کھینچ کر اتاری، جس کے باعث کافی مٹی یکدم ہوا میں تحلیل ہوئی اور صوفوں کا رنگ بھی حسب توقع سفید ہی ملا، جن پر چھوٹے چھوٹے گلابی کشن رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چادر کو ہی پہلے اچھی طرح جھاڑا اور پھر اسی کے زور زور سے صوفے پر پٹک کر صوفے کی مٹی صاف کرنے لگا۔ پھر اسی چادر سے اس نے میز کی ڈسٹنگ کی، جس سے دونوں چیزیں پہلے سے تھوڑی بہتر ہو گئی۔ حالانکہ اس کے ذمہ محض جھاڑو دینا تھا، باقی ڈسٹنگ کی ذمہ داری دوسرے بندے کی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے غیر ارادی طور پر ایسا کیا۔ یہ کرنے کے بعد اس نے چادر گول مول کر کے اسی صوفے پر پھینکی اور جھاڑو لے کر رائٹنگ ٹیبل کی جانب آیا، مگر اب بھی وہ اصل کام کرنے کے بجائے رائٹنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے جھاڑو نیچے سفید ماربل کے فرش پر پھینکی اور ٹیبل پر سے پین ہولڈر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، جس میں باقی چیزوں کی طرح گرد و غبار نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی گھما گھما کر اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ یکدم خود بخود ایک پین اس میں سے نکل کر نیچے فرش پر گر گیا۔ اس نے پین ہولڈر میں واپس ٹیبل پر رکھا اور وہ پین اٹھانے کی نیت سے نیچے جھکا، مگر جھک کر پین اٹھاتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کے نیچے سے ہی دوسری جانب پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ دوسری جانب کوئی کھڑا تھا، جس کے جلے ہوئے پیر اسے بیڈ کے نیچے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ یکدم سیدھا ہوا تاکہ دوسری جانب کھڑے شخص کو دیکھ سکے، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دوسری طرف تو کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی حیران و پریشان سا کھڑا رہا، مگر پھر اگلے لمحے اس بات کو اپنا وہم جان کر اس کی تصدیق کے لیے وہ دوبارہ آہستہ آہستہ نیچے جھکا تاکہ بیڈ کے نیچے جھانک سکے۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ دھیرے دھیرے نیچے جھکتا چلا جا رہا تھا، اور اس بار جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کے نیچے پڑی تو اسے سفید لباس میں ایک جلا ہوا وجود بیڈ کے نیچے بیٹھا ملا، جو ہتھیلی کے بل آگے کو جھکا ہوا اپنی بنا پتلیوں والی سفید آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہررا رہا تھا۔ اور یہ منظر اتنا دلسوز تھا کہ وہ فوراً چیخ بھی نہیں پایا، مگر اس سے قبل کہ وہ سیدھا ہو کر کمرے سے باہر بھاگتا، یکدم اس جلے ہوئے وجود نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ آپ کو اگلے حالات جاننے کے لیے میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔